بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام حرف راز کے ساتھ آپ کا میزبان سلمان حیدر اور آپ کے میرے ہر دل عزیز اور یہ مقبول جان صاحب اس وقت اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ ٹاپکس پینل 3 ہیں، لیکن آغاز پی ڈی ایم سے ہوگا اور اس کی میں تھوڑی سی تمہید محمود کے اور یہ صاحب کے پاس جائیں تو آج صبح کا آغاز پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے 2 پارلیمنٹیرینز کے استعفوں کے اعلان کے ساتھ ہوا ہے، اور 13 تاریخ ہے پی ڈی ایم کے ایک جلسے کی جو لاہور میں جلسہ ہے، جس کا آغاز آر پار ہتھیار اور وار یعنی ان تمام الفاظوں کے ساتھ چاہے حکومت کی طرف سے ہوں چاہے پی ڈی ایم کی جانب سے ہو اس طرح ہو رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ سچویشن جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ حکومت نہایت مطمئن نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف پی ڈی ایم کا بھی کانفیڈنس دیکھنے کے لائق ہے۔ اس تمام سچویشن میں فورسی کیا کر رہے ہیں؟ کیا ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا؟ کیا اس باری ماضی بدلنے جا رہا ہے یا نہیں بدلنے جا رہا ہے؟ کیا اپوزیشن کے یہ احتجاج یا یہ استعفے یا کوئی ریلی کوئی رزلٹ نیا دے گی یا نہیں دے گی؟ اور یہ سب السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ اور یہ سب مجھے بتا دیں کہ کیا یہ جمہوری طریقہ جو پی ڈی ایم اختیار کر رہی ہے یا حکومت اختیار کر رہی ہے؟ مریم نواز کی تقریریں سن رہا تھا محترمہ کی، اور محترمہ نے پنجابی بھی بولنے کی کوشش کی۔ جی جی، اے لاہوریاں دا شہر ہے تے لاہوریاں دا سارا کچھ، اور یوں لگ رہا تھا کہ کل پاکستان کے اندر ایک طوفان آئے گا، جی جی، ایک ایسا جو خس و خاشاک کی طرح سب کو بہا کے لے جائے۔ غالب کا مجھے شعر آج بڑا اچھا یاد آ رہا ہے کہ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پر یہ تماشا نہ ہوا۔ بالکل ایگزیکٹلی دیکھیں، ہوپ کیا تھی کل تک کہ کل 8 تاریخ کو آر یا پار ہو جائے گا، 8 تاریخ کو بہت بڑا فیصلہ کرنے کے نکلیں گے، 8 تاریخ کو کل ہم اس شو میں کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نظریاتی سیاست ختم ہو چکی ہوئی ہے، مفاداتی سیاست رہ چکی ہے۔ چیز کے کوئی جتنا مرضی کہ میاں صاحب بھی کہیں گے میں اب نظریاتی ہو چکا نہ ہے نہیں، کیا نظریات؟ ٹھیک ہے، نظریات کچھ نہیں ہے، نظریات وہی ہے کہ جو آپ کو کہا جائے وہ آپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن نا کوئی اس ملک کی فوج کو اپنا حاکم بنا لیتا ہے، کوئی باہر کی فوج کو حاکم بنا لیتا ہے، اوہ ہو ہو، ٹھیک، سمجھ گیا۔ کوئی باہر سے ڈکٹیشن دینا شروع ہو جاتا ہے۔ 8000 قیدی ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جن کی درخواستیں پینڈنگ ہوتی ہیں ممنون حسین کے پاس، رحم کی درخواستیں 8000 کی پینڈنگ تھیں، اور 8000 گزشتہ 12 سال سے پھانسی کے انتظار میں تھے۔ ٹھیک، آپ ایک ممتاز قادری کو نکالتے ہو اور پھانسی دے دیتے ہو۔ آپ نے فیصلہ اپنے لیے کر لیا ہوا ہے، اس دنیا کے لیے بھی کر لیا اور آخرت کے لیے بھی کر لیا۔ صحیح صحیح، یہ پاکستان میں اس قوم کو یاد دلانا چاہیے، نہ کرتے نظریاتی سیاست کا کوئی وجود نہیں۔ نظریاتی سیاست سر بنیاد کیا ہو آپ سکتی مجھے ہے؟ یہ بتائیے، کم از کم نظریاتی ہونے کی کوئی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ بنیاد وہی ہے نا کہ جو بنیاد عمران خان 124 دن وہاں کرتا رہا کہ میں نکال لوں گا 126 دن۔ دیکھیں پاکستان کی 70 سال کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور دنیا کے ہر ملک کی تاریخ نکال کے آپ کو رکھ دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں حکومت جو ہے، حکومت جلسوں سے گئی ہو، نعروں سے گئی ہو، تقریروں سے گئی ہو، جلوسوں سے گئی ہو، کبھی نہیں گئی۔ ٹھیک، حکومت جب گئی ہے تو اس کی جگہ کوئی اور آرگنائز گروہ ضرور آیا ہے، ان کو کچھ نہیں ملی، صحیح، اور یہ چاہتے بھی بنیاد طور پہ یہی ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہے۔ میں ایک آپ کو خواجہ اعظم کا شارٹ چلا رہے، پھر تو نے کیا کہا ہے؟ بالکل آپ نظریات کی بات کریں، ایک مسلم لیگ نون میں سے ایک آواز ہے خواجہ آصف صاحب کی، وہ بڑے نظریاتی بنتے ہیں، اور ویسے تو پی ڈی ایم کے جلسوں سے متعلق ابھی تک کچھ نہیں بولا، لیکن وہ نظام سے متعلق ایک بات کر رہے ہیں، ذرا وہ پہلے سن لیں۔ اس نظام کو نیچے لانا، اس کو گرانے کی جو ہے قسم کھائی ہے، ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مغرب کا وقت ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے ہم جو ہے۔ اس کے لیے ہمیں اگر اسمبلیوں سے استعفے دینے پڑے تو یہ بڑی تھوڑی قیمت ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے۔ سر ہوائی گفتگو تو نہیں ہے، یہ نظام نہیں چلنے دیں گے، یہ کون سا اشار نظام صاحب عباسی نے بھی یہ کہا ہے۔ کون سا ہوائی گفتگو؟ دونوں سیریس دیکھیں ایک طویل عرصے سے یہ تصور بڑا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی ڈیموکریسی سسٹم فیل ہو گیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پارلیمانی ڈیموکریسی سسٹم بھی فیل ہو گیا ہے، ایک بنیادی طور پر پاکستان کے اندر جو 4 صوبوں کی تقسیم ہے نا، یہ بھی فیل ہو گئی ہوئی ہے۔
ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ صوبائی حکومت کے خلاف کسی نہ کسی جگہ پہ اٹھے نہ ہوں. ٹھیک ہے. مثلا سب سے زیادہ جو پولرائزڈ جگہ ہے وہ ہے بلوچستان. 3 قومیتیں وہاں رہتی ہیں, بلوچ رہتے ہیں, بروئی رہتے ہیں, پشتون رہتے ہیں. 1987 آنورڈ 6 آنورڈ بلوچ پشتون رفٹ شروع ہوئی تھی وہاں پر. ٹھیک ہے. 2 ادھر مر رہے تھے, 4 ادھر مر رہے تھے, کوئٹہ شہر میں کرفیو رہتا تھا, سب کچھ. برج عزیز ڈیم جو ہے وہ پشتونوں کے علاقے میں تھا, وہ بننے شروع ہوا تھا. انہوں نے کہا, بلوچوں نے کہا ہم نہیں بننے دیں گے. ایگریکلچر کالج جو تھا وہ کوئٹہ شہر میں بن رہا تھا, انہوں نے کہا یہ پشتون علاقے میں نہیں بنے گا, ہم یہاں بلوچ علاقے میں بناؤ. بنانے کی کوشش کی, وہ ایشین بینک اپنے پیسے ہی لے گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اطالہ مینگل آن ریکارڈ ہے کہ پشتون اگر اپنا صوبہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اکثریت کافی 40% تو پشتون نہیں ہے نا وہاں. دوسرا پشتون جو خیبر پختونخوا, اس میں جتنے میجر ایریاز ہیں جہاں سے رائلٹی آتی ہے وہ ہزارہ والے ہیں, پشتوں سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. ایبٹ آباد ہے, منسیرہ ہے, بالا کوٹ ہے, فلانا ہے, یہ سارے کے سارے جتنے سارے لوگ ہیں. آپ نے وہاں کبھی ایبٹ آباد پشتو بولتے دیکھا؟ لوگوں کو نہیں دیکھا. مارکیٹ لینگویج ہند کو ہے. ہند کو ہے. ٹھیک. ایون پشاور شہر کی مارکیٹ لینگویج ہند کو ہے. صحیح, بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آ جائیں سندھ میں. سندھ تو سندھ ہے. صحیح. آپ کراچی میں کسی بندے سے پوچھ لیں, وہ کہے گا ہم تو سندھ کے ساتھ رہ کے ہم خوار ہو چکے ہیں, جب تک ہم کیپٹل تھے ہم ترقی کرتے تھے. اشارہ کیا ہے سر نظام بدلنے کا؟ اس کے بعد پنجاب آ جائیں, سرائکی ہے, فلان. اشارہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کوئی ایک کنسنسس بلٹ اپ ہو جائے جس کے اندر 3-4 چیزیں جو نئی. ایک تو یہ ہے کہ صوبے زیادہ ہو جائیں, پریزیڈنشل سسٹم آ جائے. شاید خاقان عباسی اور خواجہ آصف کا اشارہ اس طرف ہے. سر دیکھیں میری کنسنسس ڈیولپ کیے بغیر نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس کی بولی بول رہے ہیں. یہی تو میں نواز شریف کی بولی بول رہے ہیں. یہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. نواز شریف کی کوئی بولی نہیں. نواز شریف کی ایک یہ ہے کہ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے فوج کو ذلیل کیا جائے یا عمران خان کو نیچے اتارا جائے یا کچھ. وہی مریم نواز کی بھی بولی وہی ہے. آج بڑی آرٹیکل لکھ رہی تھی جناب مریم نواز جو ہے وہ شہباز شریف کے اس سے بالا ہو گئی, پارٹی اس کو. کتنے استعفے آئے ہیں بھائی؟ استعفیٰ اسپیکر کو دیا جاتا ہے. وہ جو ہم عمران خان کو کہتے تھے نا, استعفیٰ عمران خان کو نہیں اسپیکر کو دیا جاتا ہے. اور عمران خان نے تو اسپیکر کو بھی دے دیے تھے, کیا ہوگا؟ اور فضل الرحمان کو دیے جا رہے ہیں. فضل الرحمان کیا کرے گا؟ فضل الرحمان کو ملے گا. فضل الرحمان جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہے. صحیح, بالکل. ٹھیک ہے. کسی کا ڈیوٹی لگائے گا, وہ ڈیوٹی لگا کے دے گا اسپیکر کو. اسپیکر کیا کرے گا؟ انڈیویجولی کال کرے گا, جیسے اس نے کیا تھا. جس وقت انڈیویجولی کال کرے گا نا, تو پی ٹی آئی والے کیا کرتے تھے, سارے جتھے کے جتھے جائے ہمیں اکٹھا سنو. وہ قانون میں اکٹھا ہے نہیں ہے. 2.5 سال ایسے گزر جانے. قانون یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ اگر سلمان حیدر نے استعفیٰ دیا ہے تو میں اسپیکر ہوں, میں سلمان حیدر کو بلاؤں گا, آپ مجھے بتاؤ یار کیا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, یہ اس نے خود اپنی ذات سے. پی ٹی آئی والے اکٹھے چلے جائیں, ہمیں اکٹھے سنو. اب وہ سارے اکٹھے چلے جائیں گے, نہ استعفیٰ منظور ہونا ہے نہ نارمل تھے. او بھائی, اس قوم کو بیوقوف بنانا بند کرو. پیپلز پارٹی انٹینڈ لگ رہی ہے نہیں, بالکل نہیں دے گی. نہیں دے گی نا. آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ کی گورنمنٹ چھوڑے گی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا, ایک اور چیز, سندھ کی گورنمنٹ اگر آج وہ استعفیٰ دے کے سندھ گورنمنٹ ختم کر دیتے ہیں تو 90 ڈیز سے زیادہ عرصہ رہتا ہے سینٹ کے الیکشن میں. 60 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے. 60 ڈیز سے زیادہ عرصہ رہتا ہے. ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ ری الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے. الیکٹرل کالج کو توڑنے کے لیے آپ کو 23 مارچ سے پہلے یعنی آپ کو 23 جنوری سے پہلے استعفیٰ دینا پڑے. 23 جنوری کے بعد استعفیٰ دینا پڑے گا. اگر ایک دن بھی رہ گیا, پورے 60 ہو گئے, ٹھیک ہے, تو آپ تو ہو گئے, دوبارہ الیکشن ہو گئے. اچھا, ٹھیک. وہ کہتے ہیں الیکٹرل کالج, تو اس کا 23 جنوری تک. 23 جنوری تک کو لمبی. دیکھیں, یہ کل 13 تاریخ کا جلسہ ہے, آخری جلسہ ہے. جی جی. اس کے بعد یا لانگ مارچ ہے یا استعفے ہیں, اور تو کچھ نہیں. صحیح. کامیابی تو ایک ملی ہوئی ہے نا چیف جسٹس کو ریسٹوریشن کے. کس کی؟ گجرانوالہ تک پی ایم ایل این کا کس نے کیا تھا؟ نہیں, ایک نہیں, میں زیادہ سنا ریکارڈ ہے نا. جی جی. اچھا, پھر اور بات سنیں. وہ کانفیڈنس وہی ہے ویسے. افتخار چودھری نے کب چارج لیا ان کے ریسٹورنٹ نا؟ جب اس کی پوری ہوئی ہے مدت جسٹس کی, تو پھر افتخار چودھری آیا نا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک, بالکل ایسے ہی.
پھر اس نے آگے فیصلے کیے اور باقی چیزیں وہ جب آئی. لیکن بنیادی طور پر کیا ہوا تھا, کیانی اٹھ کے گیا تھا, کہاں گیا تھا؟ پریزیڈنٹ ہاؤس. ٹھیک ہے. شعیب سٹل کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا کہ زرداری کو کوئل کرو, تو میں اپنے بیف کیس اٹھائے اور میں چلا گیا. میں نے کہا جی میں نے تو تیاری کر لی ہے جانے کی, کیونکہ مجھے پتا ہے ٹھیک ہے آپ بھی کر لیں. اس نے کہا پھر ٹھیک ہو. تو یہ وقت کے کیانی کو دیکھ رہے ہیں, یعنی باجوہ صاحب کو کچھ دیکھ رہے نہیں ہیں؟ کر رہے, کچھ ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. حرف راز میں بہت سی راز کی باتیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. اور یہ سب فیصلہ آیا ہوا ہے, نہ آر ہوا نہ کچھ پار ہوا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کمال ہو جانا ہے. کہ سب سے زیادہ صفے ہوتے ہیں نون لیگ کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایک تو پہلی بات ہے کہ ڈی ایچ ایل کا کچھ پیسے ویسے بن جائیں گے, کیونکہ پارٹی لیڈر تو وہاں بیٹھا ہوا ہے. اوکے ہاں, انہوں نے کہا بالکل, انہوں نے کہا اپنے مجھے نہ جمع کرائیں, اپنے پارٹی لیڈروں کو جمع اور کرائیں. پارٹی لیڈر اس بیٹھ کے انڈے دے گا. اوکے ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا بھائی, استعفا دینا ہے تو آپ استعفا جمع کرو. کل کو گورنمنٹ پارٹی لیڈر کو تو عدالت کے نوٹس ریسیو نہیں ہو رہے. پارٹی لیڈر کو تو عدالت کے نوٹس ریسیو نہیں ہو رہے. استعفے کے پروسیس میں پارلیمانی لیڈر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. استعفا از این انڈیویجول ایکٹ, فرد واحد کا عمل ہے. فرد واحد کا عمل ہے اسپیکر کے سامنے. یہ 6 سال پرانی والی کیسٹ نہیں, لوگوں کو یار بیوقوف بنا رہے ہو تم لوگ بیٹھ کے کھڑے ہو کے. کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ حکومت چلاؤ ہو جائے گی, پتہ کیا. ملتان کے جلسے کا حال دیکھا ہے, خانے والا ایک ایم پی ان کا نون لیگ کا مجھے بتا رہا تھا کہ 300 بندہ خانے والا تھا, میں دیکھا 4000 بندہ وہاں اکٹھا ہوا تھا. 2.5 گھنٹے لیٹ پہنچی ہے یہ لوگ وہاں پر. پشاور میں 3 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا. میں آپ کو رپورٹیں دے دیتا ہوں جو انہوں نے مرتب کی ہوئی ہیں کہ کتنے لوگ تھے ٹوٹل. 2.5 گھنٹے جہاں یہ لوگ پہنچے پشاور جیسے جگہ میں, لوگوں کو گجرانوالہ کراچی اور کوئٹہ والا تو کامیاب تھا نا. نہیں کوئٹہ کا تو ہم نے اس دن بھی کہا تھا کامیاب ہوگا. گجرانوالہ کا بھی کامیاب تھا, کراچی والا بھی کامیاب. گجرانوالہ کو اس طریقے سے کامیاب ہے, کراچی والا سب سے کامیاب. گجرانوالہ کا کامیاب نہیں تھا. گجرانوالہ دیکھیں جلسہ وہ ہوتا ہے سر ٹائم لائن میں چلے نا, آج کے دن ایسی کون سی بڑی ہیپننگ جلسہ وہ ہوتا ہے جو اس شہر کے لوگ منعقد کرتے ہیں. آلرائٹ جی, جس وقت پی این اے کی موومنٹ چلتی تھی جو اسی شہر کے کہیں سے بسیں نہیں چلتی تھیں, بھٹو کے جلسے اسی شہر کے لوگ کرتے تھے. سر آج کی کیا ہیپننگ ہوئی ہے؟ سر مجھے یہ بتا دیں جو اتنے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے. اور کوئٹے کا جلسہ پتہ ہے کامیاب ہوتا ہے, 10,000 دفعہ بتایا ہے. کوئٹے کا جلسہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے, خواہ وہ پشتونخوا میپ کرے, خواہ وہ جمعیت علماء اسلام کرے, سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں سمگلنگ کا مال لے کے آتے ہیں, اوپر لگاتے ہیں جھنڈا, اور اس کے بعد سمگلنگ کا مال وہاں جمع ہوتا ہے. سر آپ سے تو ہم تو, میں تو چمن میں ایسی رہا ہوں, میں تو پشین میں ایسی رہا ہوں. اوپر جھنڈا لگا ہوتا ہے, 4 بندے بٹھائے ہوتے ہیں, بیچ میں ٹی وی کے ہوتے ہیں, ڈنر سیٹ ہوتے ہیں, کمبل اور زعفران, یہ ہوتا ہے. کوئٹے کا جلسہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گاڑیاں بھی نان کسٹم آتی, پھر ہر چیز پہ اسی جلسے کے اندر سے جلوس کے اندر. کوئٹے کا جلسہ ہر کوئی کامیاب کر سکتا ہے. کوئٹے کو چلو سر سندھ استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتی؟ کیوں دیں سر انتظار دیکھیں. میری کل پیپل پارٹی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, میں نے کہا کیا کہتا کوئی مشترکہ نہیں آیا. اب میں نے کل ٹی وی پہ کہا کہ میری ایک پیپل پارٹی کے بہت خاص آدمی سے بات کی, اس نے میرے سے وعدہ بھی کیا کہ میں آؤں گا, لیکن وہ جلسے میں مصروف ہو گئے. میں نے کہا کل مشترکہ تھا, کوئی مشترکہ نہیں. اب آج کے بجائے کل ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب کل کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. سر صرف سول نافرمانی والی کال ابھی تک نہیں آئی ہے, باقی ساری 2014 والی کیسٹ ہے. میری بات, آپ جتنے دن عمران خان صاحب کرتے تھے, کتنے دن پیا جام کر سکتے ہیں, آپ کتنے دن اپنا دکانیں بند کرا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے وہ اپنا وہ جو اپنا ٹیکسٹائل مل چل رہی ہیں, وہ آپ کے لیے ملیں بند کر دیں گے؟ آپ کے لیے ہال روڈ بند ہو جائے گا, آپ کے لیے باقی کہاں بند ہوگا بھائی؟ وہ تو خوش ہیں بلکہ. نو, کون ٹیکسٹائل؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں, ہمیں بھگتا کتنے دن پہیا جام آپ کرتے. اب پہیا جام کرنا ہوتا نا تو آپ پاکستان کے ہر شہر کے اندر جلوس نکالتے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا جمہوریت کی بغیر. یہ مولانا فضل الرحمان, یار 2 منہ اتنی بڑی آپ کے اوپر داڑھی, عالم دین ہو تم یار, تمہاری جمہوریت کی تمہارا تصور ہی بدل جاتا ہے چیزوں کا. مجھے اس لیے کہ گالی اسلام کو پڑتی ہے جب مولانا فضل الرحمان اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب خود سیٹ آ رہے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. لوگ مولوی کو گالی دیتے ہیں تو گالی اسلام کو دیتے ہیں. آپ وہاں کہتے ہو کہ پارلیمنٹ یہ کیا ہے, 4 لوگوں کا جتھا آ کے پارلیمنٹ ختم ہے. تم کیا کر رہے ہو؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل منافقت ہے نا آپ کی. اور جب آپ کا چہرہ منافقت والا چہرہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دین کو بدنام کرتے ہو تم لوگ. تو فالوورز نہیں سمجھتے یہ باتیں؟ سمجھتے ہیں کون جائے, کتنے بندے گئے ہیں, کتنے لوگ سر، ایک انہوں نے جب اکیلے جلوس نکالا تھا اس وقت مدارس سے اس کے علماء کے لوگ آگے, اب نہیں آتے, میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. تو یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والے کہ یہ جمہوری راستہ ہے, تو کیا یہ واقعی جمہوری راستہ ہے؟ نہیں, جلسہ نکالنا جمہوری راستہ ہے, نکالو. جلوس نکالنا جمہوری راستہ ہے, نکالو. حکومت گرانے کے لیے لانگ مارچ کرنا؟ حکومت گرانے کا ایک ہی راستہ ہے بھائی, بندے پورے کرو اور اس کو اتار دو پارلیمان نا, پارلیمان میں استعفیٰ دے دو, پارلیمان جو ختم ہو جائے گی. دیکھا نا, اپوزیشن جب استعفیٰ دے دے گی, اتنے بڑے لیول پہ الیکشن کرانا آسان کام نہیں ہوتا. اور بھائی جب مشرف تھا نا تو ساری دنیا اٹھی تھی کہ جناب کے پی کے کی گورنمنٹ سے استعفیٰ دے دو, مشرف وردی میں نہیں منتخب ہو سکتا. اسی فضل الرحمان نے وہاں سے استعفیٰ نہیں دیا تھا کہ ہم مشرف سے اس کو تسلسل میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اس وقت کہاں تمہوں کی جمہوریت چلے گی تھی. پھر ہم کہتے ہیں کہ تم نے کچھ لیا ہوگا نہ دیا ہوگا تو چپ ہو جاتے ہو. اس وقت کیا ہو گیا تھا سر؟ عوام کا آپ نے کے پی کے کی قاضی حسین احمد روتا رہ گیا بیچارہ, وہ نکل گئے تھے. آپ نے مشرف کو بٹھایا جس کو میں امت مسلمہ کا دشمن سمجھتا ہوں, اس کو آپ نے وردی میں منتخب کرایا, صرف اس لیے منتخب کرایا کہ اگر یہ پہ چلے جاتی الیکٹرل کالج ختم ہو جاتا تھا, مشرف جیت نہیں سکتا تھا. اس وقت کتنا گھناؤنا چہرہ ہے آپ کا. سر ایک بریک لے لیں, حرفراز میں ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک. ہو رہی ہے سب سود کے معاملے میں نا, ہم نے دیکھا کہ شریعت کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے اور وہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. جی بہت عرصے, ایک میں تو خیر بہت عرصے کے بعد شریعت کورٹ نے جو ہے اس کو خاص کیا ہے, اور انہوں نے سپریم کورٹ کا جب فیصلہ جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا ڈیلے کرنے کے لیے, اس کو انہوں نے ایکٹیولی پرسو کیا ہے اور ان کو کوئی مہلت نہیں دی اسٹیٹ بینک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے وکیل, بالکل کیسر امام صاحب, اور وہ اصل میں صحیح بتائیں گے. السلام علیکم جناب کیسر امام صاحب. وعلیکم السلام. میں نے حاضر ہونا تھا پیشی پہ, لیکن وہ ایک ہمارے بزرگ فوت ہو گئے, اپنا میاں افسر حادثہ صاحب, اس کی وجہ سے وہاں جانا پڑ گیا, تو ورنہ مجھے مس کر گیا. میری معذرت قبول کیجئے گا, میں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے انشاءاللہ سننا تھا آپ کو سب کچھ. بتائیے کہ ہوا کیا سارا, کیونکہ پچھلے دفعہ ہم نے کہا تھا آپ کی کمی ہم نے محسوس کی. جی بسم اللہ سر, میں آپ کی وجہ سے میری بھی نجات ہو جائے, اللہ خیر کرے. یہ بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ سلمان اکبر راجہ صاحب نہیں آئے تھے اور اس کے بعد ان کو دن دے دیا گا. اب ذرا سا تفصیل سے بتا دیجیے گا تاکہ پھر اس کے بعد ہم گفتگو کر سکیں اس پہ. اچھا سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ صاحب اس تاریخ کے اوپر جو ہے وہ عدالت چونکہ اپنی جو سماعت ہے وہ ریزیوم کرتی ہے 10 بجے, تو جب عدالت نے یہ پتہ کیا کہ سلمان صاحب موجود ہیں, کیونکہ مینلی ان کی بحث تھی اس دفعہ جورسڈکشن کے اوپر, تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ وہ 11 بجے انشاءاللہ آ جائیں گے. 11 بجے جب عدالت نے سماعت مقدمے کی شروع کی تو سلمان صاحب نے جو ہے وہ اس پریٹیکسٹ کے اوپر عدالت کو کہا کہ چونکہ انہوں نے ابھی اٹارنی جنرل صاحب سے اس معاملے پہ کچھ ڈسکشن کرنی ہے اور کچھ چیزیں ان کے نالج میں لے کے آنی ہے, اور دوسرا کرونا کی وجہ سے چونکہ ورک فرام ہوم ہے تو ان کے جو اپنے کلائنٹ ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہاں پر بھی جو رائے ہے اس کو ایک کلیکٹ کرنے میں وہ ٹائم لگ رہا ہے, تو انہوں نے بیسیکلی ایڈجسٹمنٹ سیکھ کی. لیکن عدالت نے جو ہے وہ انہیں کہا کہ ایکچولی آپ کے جو کلائنٹ ہیں اسٹیٹ بینک, صرف وہی ایک ایسے اس میں فریق ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک اس عدالت کی جو جورسڈکشن ہے اس کے اوپر آبجیکشن ریز کیا ہے. باقی جتنے بھی فریق ہیں انہوں نے کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ اٹارنی جنرل کے جو نمائندے ہیں یہاں پہ, محترم اسسٹنٹ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں, تو وہ سٹینڈ کر رہے ہیں اپنی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر جو فیڈریشن کی طرف سے ہے. تو لہٰذا آپ اسٹیٹ بینک کی طرف سے آپ کا جو موقف ہے آپ اس کو وہ بتائیں, چونکہ پہلے ہی اتنی تاخیر ہو چکی ہے کہ تقریباً 18 سال سے کوئی پروسیڈنگ اس کے اوپر ایکٹیولی ہوئی نہیں ہے. تو پھر سلمان صاحب نے مختلف حوالوں سے جورسڈکشن کے اوپر جو ان کے پوائنٹس تھے ان کو آرگو کیا کافی لینتھ میں, اور اس میں جو مین نقطہ تھا وہ یہ تھا
کہ جو لا کی ڈیفینیشن چیپٹر 3A جو آئین پاکستان میں دی گئی ہے، جس کو آن ٹچ سٹون آف اسلامک انجنکشنز اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، اس لا کی ڈیفینیشن میں جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ فال نہیں کرتا. یعنی کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آئین پاکستان کے کسی بھی آرٹیکل پر نہیں ہے. تو یہاں سے بلڈ کر کے انہوں نے اپنے آرگومنٹس کو اس لائن پر لے کے آئے کہ دیکھیے آئین کے اندر دو ٹرمز بالکل علیحدہ فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے استعمال کی ہیں. ایک تو ربا کو استعمال کیا آرٹیکل 38F میں، اور مختلف جگہوں پر آئین کے اندر انٹرسٹ کا لفظ جو ہے وہ علیحدہ استعمال ہوا ہے. تو ان کے مطابق جو ہے وہ یہ تھا کہ فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے ایک چیز کو الاؤ کیا ہے، ایک چیز کو انیبل کیا ہے انٹرسٹ کو، اور ربا جو ہے اس کو ایلیمینیشن کے ساتھ لفظ آیا ہے. تو ان کے مطابق انٹرسٹ اور ربا دو مختلف چیزیں تھیں. اچھا. اور اس لیے اگر انٹرسٹ کی حد تک یہ عدالت اپنے جورسڈکشن کو ایکسٹینڈ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈائریکٹلی جو مینڈیٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے یہ عدالت اس کو چیلنج کر رہی ہوگی، انٹینٹ آف لیجسلیچر کو چیلنج کر رہی ہوگی کہ انہوں نے وہ جو انٹرسٹ کی پروویژن ہے ان کو بھی ڈیفائن کریں گے. دوسرا ان کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ پرنسپلز آف پالیسی جو ہیں وہ ہمارے آئین کا حصہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ انفورسیبل نہیں ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوں گے، کوئی عدالت ان کے اوپر ڈائریکشن پاس نہیں کر سکتی. تو 38F جو ہے وہ آرگنز آف دی اسٹیٹ اپنے حساب سے کوئی ٹائم فریم کے ساتھ نہیں، لیکن اپنے حساب سے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے ان کو آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کریں گے گریجولی. تو اس لیے اس کے اوپر کوئی عدالت جو ہے وہ ڈائریکشن پاس نہیں کر سکتی. تو ان سب چیزوں کے حوالے سے ایک لینتھی انہوں نے ڈسکشن کی. آپ کا آرگومنٹ اس میں کیا تھا؟ یہ تو آ گیا سارا کچھ، آپ کا مین آرگومنٹ جو تھا جس پہ عدالت قائل ہوئی. جی فرمائیے. ہمارا جی مین آرگومنٹ اس کے اندر یہ تھا اوریہ صاحب کہ دیکھیے ہم نے انہیں کہا کہ انٹرسٹ ہمارے قوانین کے اندر، آئین سے لے کے مختلف قوانین کے اندر انٹرسٹ کا لفظ ہو، پروفٹ کا لفظ ہو، ٹریڈ کا لفظ ہو، یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو مختلف قوانین میں استعمال ہوئے ہیں ہوتے ہیں. تو ہم نے عدالت کو اس چیز نقطے کی طرف ان کی توجہ دلوائی کہ اس ٹائم جو رسپونڈنٹ ہیں اسٹیٹ بینک کے جو کاؤنسل ہیں وہ بہت ساری چیزیں پریزمپٹیو کہہ رہے ہیں. وہ یہ مانے بیٹھے ہیں کہ آئین کے اندر جہاں پر بھی انٹرسٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ اس کا ایک خاص مطلب ہے، حالانکہ عدالت کا اس حوالے سے کوئی آبزرویشن ابھی آئی نہیں ہے. تو یہ بڑی پری میچور سٹیج ہے جس ایک ایزمپٹیو ایک آرگومنٹ کو لے کے رسپونڈنٹ چل رہے ہیں. ہمارا مین نقطہ یہ تھا کہ دیکھیے جو ایک ربا کی ٹرم ہے، وہ جو ٹرم اگر آئین بنانے والوں نے استعمال کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹرم کی جو وہ اصطلاح ہے اس کے کوئی کانٹیکسٹ ہوگا، اس کی کوئی میننگ ہوگی، یہ کہ ایک چیز ہوگی کہ جس کو انہوں نے منع کیا ہے. تو ہم عدالت سے یہ ہم نے استدعا کی تھی کہ آپ اس ربا کی ٹرم کو جب ایک دفعہ آپ اسلامک انجنکشنز کے مطابق ڈیفائن کریں گے تو پھر اس ٹرانزیکشن میں جو جو لفظ کسی بھی قانون میں استعمال ہوا ہے، چاہے وہ انٹرسٹ ہے چاہے پروفٹ ہے، جو بھی ہے، جو جو اس ٹرانزیکشن میں گرتا جائے گا وہ سٹرائک ڈاؤن ہوتا جائے گا. یہ تو سپریم کورٹ میں ایک دفعہ تفصیلی ڈیفائن ہو چکی ہے ربا کی ٹرم جو ہے، اور بڑی تفصیل اس کے اوپر تو کوئی کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا جب واپس بھیجی گئی. جی اصل میں جب واپس بھجوائی گئی تھی تو سپریم کورٹ کا جو ریمانڈ آرڈر ہے اس کے اندر اس ججمنٹ کے کسی پارٹ کو الائیو نہیں رکھا گیا تھا. جب وہ ریمانڈ کیا گیا تو ایز اے ہول پوری ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا تھا. تو اس لیے یہ ایک فریش ہم سمجھ لیں کہ ایک ہیرنگ ہے. جی ٹھیک سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہمارا نقطہ اس کے اندر یہ تھا کہ جب ہم کسی پروویژن کو اس کو ہم سٹرائک آف کرنے کے لیے کسی عدالت کے پاس جاتے ہیں تو عدالت کے پاس اصولی طور پر بہت لمیٹڈ اور ریسٹرکٹیو جورسڈکشن ہوتی ہے کہ وہ صرف اسی پروویژن کے اوپر غور و خوض کرے کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے ان ٹچ سٹونز کے اوپر یا نہ کیا جائے. تو اگر اس طرح کی بنیاد بنا گئے کہ اگر عدالت ایک پروویژن کو سٹرائک ڈاؤن کرے گی تو اس سے آئین کی اور یہ پروویژنز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی، یہ ان بنیادی اصولوں کے خلاف ہے کہ جو قوانین کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس پہ اوپر آنریبل سپریم کورٹ بڑی کلیئر ہے. جب فائنانس ایکٹ چیلنج ہوا تھا اور نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ کو چیلنج کیا گیا تھا، آپ ذرا وہ بتا دیجیے گا جو عدالت نے کہا ان کو کہ اسٹیٹ بینک تو خود بل لے کے گیا ہوا ہے جس پہ پھر سارا مسئلہ ہوا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. جی اصل میں یہ بہت ایک انٹرسٹنگ اس دن بات ہوئی کہ بینچ جو ہے وہ اس کو یہ اس حوالے سے بھی اپریز کیا گیا کہ اصل میں جو کلائنٹ ہیں
سلمان اکرم راجہ صاحب کے, جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایکچولی جو ایک پالیسی چل رہی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس سٹانس سے کہ جو عدالت کے سامنے لیا جا رہا ہے. تو عدالت نے دو باتیں کہی. عدالت نے یہ کہا کہ ایک تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ان جوابات کو دے جو سوالات ہم نے دیے انہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کا اپ ڈیٹ کیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ بل پیش کیا جائے کہ جو بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے بھی پاس کیا اور بھجوایا ایز اے بل بیفور دی پارلیمنٹ, جس میں ربا کے حوالے سے, اس کی ایلیمینیشن کے حوالے سے انہوں نے پارلیمنٹ میں رکھا. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ بینک کے وہ سارے جو سرکولرز ہیں اور وہ سارے پیپرز وہ پیش کیے جائیں کہ جس میں اسٹیٹ بینک نے خود بھی یہ کہا کہ یہ جو ربا ہے اور یہ جو انٹرسٹ ہے یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر اور اس میں وہ چل رہا ہے, اور اس کی ایلیمینیشنز کی بات کی, اور جو انہوں نے شریعہ بورڈز بنائے اس کو دیکھنے کے لیے. تو وہ اپڈیٹ جو ہے وہ نیکسٹ پیشی کے اوپر ان سوالات کے جوابات کے ساتھ نیکسٹ پیشی کب ہے جی انشاءاللہ؟ یہ اگلے ہفتے جمعرات والے دن ہے, 17 تاریخ غالباً بنتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے جی. اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ شریعت کورٹ جو ہے وہ شریعت کورٹ اس دفعہ ایکٹیولی جو ہے وہ ویک ٹو ویک جو اس کیس کی سماعت کر رہی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں. بہت شکریہ کیسر امام صاحب, ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور یہ سب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. بہت اچھا, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. ہوپس بہت آئے ہیں, قوم کو ساتھ دینا چاہیے ان کو اس وقت انشاءاللہ. ہر فراز سے اجازت دیجیے.